قرضہ جو ہے وہ واپس لینے کا جو ہے وہ قانونی طریقہ کیا ہے؟ قرضہ واپس لینے کا جو قانونی طریقہ جو ہے اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ یہ یاد رکھیں کہ قرضہ لینا اور دینا جو ہے یہ ایک سول معاملہ ہے، اور جو سول معاملے جو ہیں وہ یا تو جو ہے پنچایتی طور پر طے ہوتے ہیں، اور اگر وہ پنچایتی طور پر طے نہیں ہو سکتے تو پھر وہ سول عدالتوں میں یعنی دیوانی عدالتوں میں سول کورٹس میں طے ہوتے ہیں۔ اس کے لیے پولیس کے ساتھ جو ہے وہ کوئی معاملہ جو ہے وہ نہیں کیے جا سکتے، نہ تو قرضہ لینے اور دینے کی بابت جو ہے کوئی ایف آئی آر ہو سکتی ہے، اور نہ ہی جو ہے پولیس اس میں کوئی مداخلت کر سکتی ہے۔ اکثر لوگ جو ہے جب انہوں نے کسی سے قرضہ لینا ہوتا ہے تو وہ کوئی ایسا کام کر بیٹھتے ہیں جو کہ کرمنل جو ہے وہ ایکٹیویٹی کو جو ہے وہ اپنی طرف جو ہے وہ کھینچ لیتا ہے، اور وہ شخص جو ہے جس نے قرضہ کسی کو دیا ہوتا ہے وہ بجائے اس کے کہ اس نے پیسے بھی دیے ہوئے آج خود ہی کسی کرمنل ایکٹیویٹی میں پھنس جاتا ہے۔ مثلا اگر آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے تو آپ جو ہے اس کے ساتھ کچھ زبردستی کر دیتے ہیں، تو چونکہ زبردستی تو آپ نہیں کر سکتے، اگر وہ قرضہ واپس نہیں کرتا تو آپ نے پہلے سے قانونی کو اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو آپ اس قانونی ثبوت کی بنیاد پر جو ہے وہ سول کورٹ میں دعویٰ دائر کر کے اپنا جو قرضہ ہے واپس لے سکتے ہیں۔ آپ اس کے ساتھ کچھ زبردستی نہیں کر سکتے، لیکن اگر آپ زبردستی کریں گے تو اس میں قصوروار آپ ہو جائیں گے۔ تو اس لیے قرضہ واپس لینے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر کسی کے ساتھ زبردستی نہ کی جائے، بلکہ اگر کوئی شخص جو ہے بر وقت آپ کا قرضہ واپس نہیں کرتا تو پہلے تو اس کو پنچایتی طور پر حل کرنے کی کوشش کی جائے، پھر اگر آپ کے پاس جو ہے قرضہ دینے کا کوئی ثبوت ہے، کوئی دستاویز ہے، تو اس دستاویز کی بنیاد پر جو ہے وہ سول کورٹ میں جو ہے کوئی دعویٰ دائر کیا جائے، اور پولیس کی جو مداخلت اس میں ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ پولیس کے پاس چلے جاتے ہیں اور پولیس والا جو ہے آپ کے مخالف کو بلاتا ہے اور اس کو پریشرائز کرتا ہے کہ بھائی تم اس کو پیسے دے دو، اگر تم نے اس کے پیسے نہ دیے تو تمہارے خلاف جو ہے وہ کاروائی ہو جائے گی، اور اگر جو اگلا شخص ہے اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ پولیس اس میں مداخلت نہیں کر سکتی، وہ صبح جا کے جو ہے وہ ڈی پی او کو درخواست دے دیتا ہے، یا سی سی پی او کو، جو بھی ادھر سپیریئر آفیسر ہوتا ہے ادھر جو درخواست دے دیتا ہے، یا انلیگل ہراسمنٹ کی پٹیشن کر دیتا ہے، تو اس سے بھی جو ہے آپ کا سارا معاملہ جو ہے وہ خراب ہو سکتا ہے۔ لیکن بعض دفعہ لوگ پولیس کے ذریعے کامیاب بھی ہوئے ہیں، لیکن میں جو ہے اس کو انسانی لحاظ سے جو ہے قطعی بھی درست نہیں کہہ سکتا کہ ایک جو سول معاملہ ہے اس میں کسی کو جو ہے وہ پریشان کیا جائے۔ سول معاملات میں جو ہے پنچایتی طور پر جو ہے ان کو حل کرنا چاہیے، اگر پنچایتی طور پر وہ حل نہیں ہوتے ان کو جو ہے وہ پھر سول عدالت میں لے جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم کوئی طریقہ کار اپناتے ہیں تو یہ ایک مہذب معاشرہ جو ہوتا ہے ہم اس سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ اس لیے جو ایک مہذب شہری ہونے کے ناطے ایک مہذب معاشرے میں رہتے ہوئے ہمیں قانون کا احترام کرتے ہوئے قانون کے مطابق ہی جو ہے وہ کسی سے ریکوری کرنی چاہیے۔ تو اس طرح اب جب آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہے تو آپ نے اس سے جو ہے اس کی بابت جو ہے کوئی اسٹیمپ پیپر لکھوایا ہے، یا کوئی دیگر آپ نے تحریر کی ہوئی ہے، یا آپ کے پاس چیک ہے، تو آپ کے پاس قانونی چارہ جی موجود ہے۔ اگر آپ کے پاس صرف تحریر ہے جو کہ اسٹیمپ پیپر پر ہو سکتی ہے یا سادے کاغذ پر ہو سکتی ہے، اور وہ شخص جو ہے وہ آپ کا قرضہ واپس نہیں کرتا، تو آپ جو ہے ایک وکیل ہائر کریں اور سول کورٹ میں اس کے خلاف جو ہے وہ ایک دعویٰ دائر کر دیں، اور اس تحریر کو جو آپ نے لکھی ہوئی ہے اس تحریر کی بنیاد پر جو ہے وہ سول کورٹ میں اپنا کیس ثابت کریں۔ سول کورٹ آپ کے حق میں ڈگری کر دے گی، اس ڈگری کی بعد جو ہے اس شخص کو جو ہے وہ پیسے ہر صورت جو ہے وہ دینے پڑیں گے۔ اگر وہ پیسے نہیں دے گا تو اس کو جو ہے سول کورٹ 1 سال کے لیے سول جیل بھجوا سکتی ہے، اور اس کی جو کوئی پراپرٹی ہے منقولہ یا غیر منقولہ کوئی بھی ہو اس کو جو ہے عدالت جو ہے وہ اٹیچ کر کے تو اس کو نیلام کر کے تو اس کے جو ملنے والے پیسے ہیں ان میں سے آپ کی رقم ادا کر سکتی ہے۔ تو اس لیے یہ قانونی طریقہ کار موجود ہے، آپ صرف اسی پر عمل کریں، اس کے علاوہ جو ہے وہ ہر صورت جو ہے وہ کسی دیگر طریقہ کار پر عمل نہ کریں۔ اور پھر اس میں عدالت جو ہے وہ آپ کو جو آپ کی رقم جو اس کے پاس ہوتی ہے اس پر جو ہے کوئی عدالت جو ہے آپ کو کمپنسیشن کے طور پر جو ہے کوئی انٹرسٹ بھی دلا سکتی ہے۔ اس لیے یہ اس چیز میں بھی مت پریشان ہو کہ بھائی اب کیس کو تو بڑا ٹائم لگ جائے گا، جب آپ جو ہے اس سے پیسوں کا مطالبہ کریں تو ساتھ عدالت کے سامنے یہ چیز بھی رکھ دیں کہ یہ میرے پیسے استعمال کر رہا ہے، تو ان پیسوں پر جو ہے مجھے کوئی جو ہے وہ کوئی ایسا جو ہے پروفٹ بھی دلایا جائے تاکہ جو میرے پیسے جو ہیں وہ ڈی ویلیو ہو رہے ہیں وہ اس کی جو ڈی ویلیویشن ہے اس کو روکا جا سکے۔ تو عدالت جو ہے ایسا ریلیف بھی ساتھ دے دیتی ہے۔ اس لیے اگر کیس لمبا بھی چلتا ہے تو عدالت جو ہے ساتھ اگر ایسا ریلیف دے دیتی ہے تو وہ آپ کا کیس لمبا چلنے کا جو آپ کو نقصان ہوا ہوتا ہے وہ بھی کور ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے قانونی طریقہ کار جو ہے وہ تحریر کی صورت میں یہی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے کسی سے چیک لیا ہوا ہے تو چیک کے بارے میں جو پاکستان میں لا ہے، اس میں جو لا ہے اس میں چیک کے بارے میں 2 کارروائیاں ہو سکتی ہیں۔ اس میں کرمنل جو ہے جو پروسیڈنگز ہیں چیک کے بارے میں وہ بھی شروع ہو سکتی ہیں۔ آپ چیک کی بابت جو ہے وہ تھانے میں آپ اپلیکیشن دے سکتے ہیں، جس میں جس شخص نے وہ چیک جاری کیا ہوتا ہے اگر وہ بینک میں پیش کرنے پر ڈس آنر ہو گیا ہوتا ہے تو اس کے خلاف جو ہے وہ سیکشن 489F ہے پاکستان پینل کوڈ کا، اس کے تحت جو ہے اس کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہو سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو چیک کی بابت جو دعویٰ ہوتا ہے وہ سول کورٹ میں جو نہیں ہوتا بلکہ وہ ڈسٹرکٹ کورٹ میں ہوتا ہے، جس کو عام الفاظ میں لوگ جو ہے وہ سیشن کورٹ بھی کہتے ہیں۔ تو وہ ڈسٹرکٹ کورٹ میں ہوتا ہے، جو سیشن جج ہوتا ہے یا ساتھ ڈسٹرکٹ جج بھی ہوتا ہے، تو وہ ڈسٹرکٹ کورٹ میں ہوتا ہے۔ وہاں پر اس کا ایک سمری ٹرائل چلتا ہے جس میں عدالت جو ہے
اس کو جو ہے فوری اس کا جو ہے فیصلہ کرتے ہیں. اس میں بڑی جلدی جو ہے پروسیڈنگز چلتی ہیں اور وہ جو کیس ہے وہ 2 3 4 یا میکسیمم 6 ماہ میں ختم ہو جاتا ہے. تو نیگوشیبل انسٹرومنٹ ہوتا ہے. تو نیگوشیبل انسٹرومنٹ کی بابت جو دعویٰ ہے وہ ڈسٹرکٹ کورٹ میں ایک اسپیڈی ٹرائل کی صورت میں چلتا ہے. تو اس لیے چیک کی بابت جو ہے وہ 2 ریمیڈیز ہوتی ہیں. آپ ایف آئی آر بھی درج کروا سکتے ہیں اور آپ جو ہے وہ اس کی بابت جو ہے وہ دعویٰ دائر کر کے ڈسٹرکٹ کورٹ میں آرڈر 37 کا جو ایک سمری ٹرائل ہوتا ہے وہ بھی دائر کر کے اپنی جو ہے ریکوری جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو اس طرح اس میں بھی جب ڈگری ہو جاتی ہے تو پھر عدالت جو ہے اگر وہ شخص جو ہے پیسے نہیں دیتا جس کے خلاف وہ ڈگری ہوئی ہوتی ہے تو عدالت جو ہے اس کی ایگزیکیوشن میں اس کی اجرا میں اس کو جو ہے وہ 1 سال کے لیے جو ہے وہ سول جیل بھی جو آ سکتی ہے اور ساتھ اس کی پراپرٹی جو جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا وہ نیلام ہو سکتی ہے, اٹیچ ہو سکتی ہے. اور اس کی نیلامی کے بعد جو ہے جو پیسے جو ہیں وہ آپ کے حصے آپ کو دے دیے جاتے ہیں. اگر کچھ زیادہ بچے تو پھر اسی شخص کو واپس کر دیے جاتے ہیں کیونکہ پیسے تو اتنے لینے ہوتے ہیں جتنے کا آپ کا کیس ہوتا ہے. اور اس میں بھی عدالت جو ہے وہ پیسوں پر جو ہے وہ کمپنسیشن بھی دلا دیتی ہے جو کہ آپ یہ اگر عدالت سے کہیں کہ اس نے میرے پیسے استعمال کیے اور مجھے مقدمے بازی میں پھنسا دیا ہے تو آپ کو عدالت جو ہے کوئی ایسا ریلیف دے سکتی ہے کہ اس کو کہے کوئی ایکسٹرا پیسے جو ہیں اس کو ان پیسوں کے اوپر بھی جو ہے وہ ادا کرو. تو اس طرح اگر کیس جو ہے ان میں ٹائم بھی لگتا ہے تو عدالتیں جو ہے کہ یہ بھی ریلیف دے سکتی ہیں. تو یہ کسی شخص سے جو ہے وہ پیسے جو ہے وہ واپس لینے کا قانونی طریقہ ہے. اگر آپ کے پاس ڈاکومنٹ ہے تو آپ سول کورٹ میں دعویٰ دائر کر لیں. اگر آپ کے پاس چیک ہے تو آپ ایف آئی آر بھی درج کروا سکتے ہیں اور آرڈر 37 کا دعویٰ دائر کر کے سمری ٹرائل کے ذریعے جو ہے آپ جو ہے اپنے پیسے جو ہے وہ ریکور کر سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتا دوں جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے آپ کی جو ایکٹیویٹی ہے قرضہ واپس لینے کی وہ کرمینل بن جائے. آپ نے بعض لوگ کرتے کیا ہے جس سے پیسے لینے ہوتے ہیں اس کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں, اس کے گھر میں چلے جاتے ہیں, اس کے گھر کے اندر بھی داخل ہو جاتے ہیں, ادھر جھگڑا پیدا ہوتا ہے, بعد میں پولیس موقع پہ آتی ہے اور پولیس کہتی ہے بھائی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آپ اندر داخل ہوئے ہو. تو بجائے اس کے کہ وہ شخص جو ہے جس نے پیسے دینے ہوتے ہیں اس کو جو ہے وہ پولیس کچھ کہے, وہ جو اس کے گھر میں زبردستی داخل ہوا ہوتا ہے اس وقت کیونکہ اس نے پیسے لینے ہوتے ہیں اس کو غصہ تو ہوتا ہے لیکن اس کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ میں نے اپنے جو پیسے ہیں وہ قانون کے طریقوں سے لینے ہیں. مجھے کوئی حق نہیں حاصل ہے کہ میں کسی کے ساتھ جو ہے وہ کوئی زبردستی کروں. تو وہ شخص جو ہے اگر وہ اس کے گھر اس کا داخل ہونا ثابت ہو جاتا ہے تو پولیس جو ہے اس پہ 452 ہے ایک سیکشن ہے پی پی سی کا جس کی 7 سال تک سزا وہ ایف آئی آر درج کر دیتی ہے. پھر اگر ہم کسی کو جو ہے وہ ٹیلی فون پہ دھمکیاں لگاتے ہیں قرضہ واپس لینے کے بابت تو اس کی وہ ریکارڈنگ کر لیتا ہے. وہ دھمکیاں جو ہے وہ پولیس کو جو بتاتا ہے کہ اس نے دیکھے جی مجھے فون کر کے جو ہے وہ موبائل کے ذریعے یا جیسے بھی جو ہے پی ٹی سی ایل کے ذریعے جو ہے اس نے مجھے جو ہے وہ دھمکیاں دی ہیں. تو پولیس والے اس پہ 25 جی کا جو ہے مقدمہ درج کر دیتے ہیں جو کہ وہ بھی ناقابل ضمانت ایک جرم ہے اور اس پہ بھی سزا ہو سکتی ہے اور اس میں گرفتاری ہو جاتی ہے, جیل جانا پڑ جاتا ہے. تو اس لیے آپ قطعاً جو ہے کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہ کریں جس سے آپ کا جو سول معاملہ ہے وہ فوجداری شکل اختیار کر لے. اور بعض لوگ تو ایسے کرتے ہیں وہ کسی کو اٹھا ہی لے آتے ہیں, اس کو اٹھا کے اپنے فیکٹری میں لے آتے ہیں, کسی جو ایسی اپنی جگہ پہ لے آتے ہیں, کہتے ہیں جی اب تمہارے پیسے آئیں گے تو ہم تمہیں چھوڑیں گے. یعنی وہ لوگوں کا ذہن ہی نہیں کام کرتا کہ یہ کتنا بڑا انہوں نے فیل کر دیا. اس کی بابت جو ہے وہ تو 365 کی کاروائی ہو جاتی ہے جو کہ ایک جو ہے اینٹی ٹیررسٹ کوڈ جو ہے اس کی بابت جو ہے معاملہ بن جاتا ہے. کتنا سنگین جرم لوگ کر لیتے ہیں. تو یہ قطعاً ایسی غلطیاں نہیں کرنی چاہیے. جب بھی آپ نے کسی سے پیسے لینے ہیں تو قانون کے مطابق لیں, قانون کو فالو کریں. ہم نے جو ہے ایک مہذب معاشرے کو جو ہے وہ آگے لے کر چلنا ہے, مہذب شہری ہم نے بننا ہے. بے شک ہمیں ڈیلے ہوتا ہے, قطعاً جو آپ قرضہ دیتے ہیں کسی کو وہ اگر ڈیلے ہو جاتا ہے تو قرضہ جو ہوتا ہے وہ تو پہلے آپ کے ہاتھ سے نکل گیا ہوتا ہے اور اس پہ مت انحصار کریں. اس قرضے نے آپ کو واپس ملنا ہے تو آپ کی زندگی نے آگے چلنا ہے, زندگی میں اور راستے بھی تلاش کریں. اگر آپ کا جو قرضہ کہیں ڈیلے ہو گیا ہے تو پھر پریشان مت ہوں اور اس سے یہ سبق مت بنا لے گا آئندہ کسی کی مدد نہیں کرنی. ایک بندہ خراب ہو سکتا ہے, اگر آپ کو اللہ نے دیا ہوا تو لوگوں کی مدد کریں. لوگوں کی مدد کرنا ایک بڑا نیک جذبہ ہے, اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیتا ہے. تو اس لیے جو ہے قرضہ واپس لینے کا جو طریقہ ہے صرف قانونی طریقے آپ نے اپنانے ہیں, کوئی غیر قانونی طریقہ آپ نے نہیں اپنانا. غیر قانونی طریقے اپنانے سے آپ بجائے اس کے کہ آپ قرضہ واپس لیں آپ خود مشکل میں پھنس جاتے ہیں. میں آپ کو 2 واقعات بتاتا ہوں چھوٹے چھوٹے تھوڑے سے ٹائم میں کہ میرے ایک جاننے والے تھے, انہوں نے کسی کے پیسے دینے تھے تو ان کے گھر میں جس نے پیسے لینے تھے وہ آیا ادھر, اس کا ان سے جھگڑا ہو گیا اور جھگڑا ہوتے ہوتے وہ ان کے گھر میں داخل ہو گئے اور انہوں نے جو ہے 15 پہ کال کر دی, ریسکیو 15 پولیس کو بلا لیا. موقع پہ پولیس آئی, پولیس نے دیکھا کہ بھائی تم لوگ نے گھر میں کیوں داخل ہوئے, تم نے قرضہ لینا تھا تو سول کورٹ میں دعویٰ کرتے, تمہاری جو بھی قانونی کاروائی بنتی تھی وہ کرتے, تم ان کے گھر میں کیوں. تو پولیس نے ان پہ مقدمہ درج کر دیا. تو اب جس شخص نے پیسے لینے ہیں پرچہ اس پہ درج ہو گیا. تو بعد میں اس شخص نے اپنی جان چھڑائی اور اس نے صلح کی اور جو اس نے پیسے لینے تھے وہ بھی اس کو چھوڑنے پڑ گئے. تو اس لیے لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں. اسی طرح میں آپ کو ایک فیکٹری والے کا واقعہ بتاتا ہوں, بڑا پرانا ہے لیکن اس میں یہ تھا کہ ایک فیکٹری والا تھا, اس کا جو متعلقہ ہے سچ اس سے بھی بڑے تعلقات تھے. تو اس نے کسی سے پیسے لینے تھے اپنے کسی میکر وغیرہ سے,
اس نے کیا کیا, اس کو اٹھا کر اپنی فیکٹری میں لے آیا اور کہا کہ آپ تمہارے پیسے آئیں گے تو پھر ہی ہم تم کو چھوڑیں گے. اس کو جو پیچھے والے تھے وہ بڑے سیانے تھے, انہوں نے جو ہے وہ پولیس کو ساتھ لیا اور ان کی فیکٹری لے کر چلے گئے. وہ بندہ ادھر سے برآمد ہو گیا, لیکن پولیس کے تلق تھے اس فیکٹری والے سے. پولیس نے ایف آئی آر درج نہ کی. انہوں نے کیا کیا, وہ اگلے دن جو ہے متعلقہ ڈی پی او کے پاس, یعنی جو ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر تھا, اس کے پاس پیش ہو گئے. ڈی پی او نے جو ہے اس پہ انکوائری کی, اور انکوائری جو ہوتی ہے ڈی پی او کی وہ بھی ایس ایچ او کی مدد سے ہوتی ہے. تو ایس ایچ او نے رپورٹ بھی اس جو فیکٹری مالک تھا اس کے حق میں دے دی کہ یہ جی دیکھیے ان کا لین دین کا معاملہ ہے, ویسے انہوں نے جھوٹا ہوا بنا لیا, یہ تو ویسے ہی کیا ہوا تھا. تو وہ ادھر بھی ان کی درخواست خارج ہوگی, لیکن وہ ادھر نہیں تھکے. انہوں نے پتہ کیا کیا, انہوں نے پھر ایک پٹیشن فائل کر دی 22A22B کی, اور 22A22B کی پٹیشن جو تھی ان کی وہ بھی خارج ہو گئی, وہ ایس ایچ او کی رپورٹ کی بنیاد پر. لیکن پھر وہ ہائی کورٹ چلے گئے اور ہائی کورٹ نے الٹیمیٹلی پرچے کا آرڈر کر دیا. جب پرچے کا آرڈر ہوا تو پرچہ ہوا, پھر وہ فیکٹری والے کو لینے کے دینے پڑ گئے. ان پر گواہ کا پرچہ ہو گیا جو کہ اینٹی ٹیررسٹ کوڈ میں چلنا تھا. تو وہ بڑے پریشان ہو گیا. اب انہوں نے اس سے پیسے لینے تھے اس شخص سے جس کو انہوں نے اٹھا کر لائے تھے, لیکن انہوں نے غلطی کر دی. اب بجائے جو ہے وہ اس سے پیسے لیتے, ان کو جو ہے اچھی خاصی اماؤنٹ دے کے لاکھوں میں اس سے جو ہے وہ جان چھڑوانی پڑی, اور جو ہے وہ انہوں نے اپنی غلطی سے جو ہے وہ اپنے کافی جو پیسے ہیں وہ ضائع کر لیے. تو اس طرح یہ چیز ذہن میں ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ نے کوئی کام کرنا ہے, آپ نے قانون کے دائرے میں رہ کر کرنا ہے, قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا. تو قرضہ واپس لینے کے لیے قطعاً کوئی غیر قانونی جو ہے وہ سرگرمی جو ہے وہ مت اپنائیں, ہمیشہ قانون کے دائرے میں رہیں. آپ کے پاس جو بھی قانونی ڈاکومنٹ ہے قرضے کے ثبوت کی بابت جو ہے اس پر جو ہے اپنی کارروائی کر کے, تو اپنا جو ہے وہ کارروائی کا آغاز کر کے تو اپنا جو قرضہ جو ہے وہ عدالت کے ذریعے واپس لیں. لیکن میں ادھر آپ کو چیز بتا دوں, لیکن اگر آپ کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے, آپ کے پاس قرضے کا کوئی ثبوت نہیں ہے, تو آپ کے پاس ایک چارہ جو موجود ہے. پاکستان میں جو لا سیٹل ہے, زبانی جو ایگریمنٹ ہوتا ہے, یعنی اورل ایگریمنٹ جو ہوتا ہے, اس کو بھی تسلیم کیا جاتا ہے. اس کو ثابت کرنے کے جو ہے وہ 4 طریقے ہوتے ہیں. یعنی آپ نے جو ہے وہ جس دن آپ نے وہ جو ہے کسی کو رقم ادھار دی ہے اس دن کو یاد رکھیں, اس دن کی یعنی تاریخ کو یاد رکھیں, اس وقت کو یاد رکھیں, اس مقام کو یاد رکھیں, اور 2 گواہان آپ کے پاس ہونے چاہیے. اور آپ اگر ان 4 چیزوں کو عدالت میں ثابت کر دیتے ہیں تو زبانی قرار نامے کی بنیاد پر بھی آپ کی جو ہے وہ کیس جو ہے ون کر جاتے ہیں, اور آپ کو آپ کے پیسے مل جائیں گے. کیونکہ آپ نے اگر پیسے واقعی کسی کو حق سچے دیے ہوئے ہیں تو اللہ کی مدد بھی آپ کے ساتھ ہوتی ہے. تو اس لیے اگر آپ کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں تو آپ پریشان ہو کے اس میں آپ جو ہے فرسٹریٹ ہو کے کسی کے ساتھ کوئی ایسا کام نہ کر دیں کہ یار میرے پاس تو کوئی ثبوت بھی نہیں پیسوں کا, میرے پیسے تو یہ کھا گیا ہے, یہ مجھے پیسے اس سے ملے گے ہی نہیں, تو میں کیا کروں. مت ایسا سوچے. زبانی ایگریمنٹ جو ہے وہ بھی عدالتوں میں ثابت ہو جاتے ہیں, اور اس کے بارے میں تو لا سیٹل ہو چکا ہے. پاکستان میں بے شمار ججمنٹس بھی موجود ہیں, سپریم کورٹ کی ججمنٹس اس بابت جو ہے موجود ہیں. آپ مت پریشان ہو. آپ کسی بھی جو ہے وکیل کو جب ہائر کریں گے تو آپ اس کو بتائیں گے کہ زبانی ایگریمنٹ ہے میرا, میں نے اس تاریخ کو, اس وقت, اس مقام, ان 2 گواہان کی موجودگی میں اس کو پیسے دیے تھے. تو آپ کا بھی وکیل کہے گا ٹھیک ہے, آپ اپنے گواہان کو قائم رکھیں, اور اپنی تاریخ جو ہے وقت اور جو ہے آپ کا جو مقام ہے جس جگہ آپ نے پیسے دیے اس کے بارے میں اپنی جو ہے وہ ذہن کو پختہ رکھیں. آپ کا کیس انشاءاللہ جو ہے ون ہو جائے گا. جب آپ رائٹ پہ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد جو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ہوتی ہے. تو اس لیے اگر آپ کے پاس کوئی دستاویز ثبوت نہیں تو پھر بھی آپ نے غیر قانونی کام کوئی نہیں کرنا. آپ نے صرف قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنا جو ہے وہ قرضہ واپس لینے کی کوشش کرنی ہے. اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ اگر آپ ناکام بھی ہو جاتے ہیں تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کی عدالت جو ہے اوپر موجود ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے بہترین فیصلے کرنے والا ہے. اگر آپ کو وہ پیسے جو ہے مکمل قانونی چارہ کرنے کے بعد بھی نہیں ملتے تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کسی دیگر طریقے سے اس سے زیادہ آپ کو عطا کر دے گا. لیکن آپ نے کسی صورت بھی کسی سے زیادتی نہیں کرنی, صرف اور صرف جو ہے وہ قانونی طریقے سے جو ہے اپنے پیسے ریکور کرنے کی کوشش کرنی ہے. اگر آپ اس میں ناکام بھی ہو جاتے ہیں تو میں آپ کو جو ہے اپنے یقین سے اور اپنے ایمان سے کہتا ہوں کہ آپ کو اس کا اجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ضرور ملے گا. آپ اگر آج آپ کو نقصان ہوا ہے تو کل کو کہیں سے اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے زیادہ کئی گنا جو ہے وہ فائدہ بھی کرا سکتا ہے. تو میری اس میں یہی آپ لوگوں کو سجیشن ہے کہ قرضہ واپس لینے کے لیے جو ہے آپ نے ہمیشہ قانونی طریقے جو ہیں وہ استعمال کرنے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے جو ہے وہ دیگر کوئی طریقہ جو ہے وہ استعمال نہیں کرنا ہے. تو اس لیے جب کسی کو قرضہ دیں تو اس کو جو ہے قانونی طور پر جو ہے وہ اپنی جو ہے لکھت پڑھتے میں لے آئیں, ڈرافٹ تیار کر لیں. قطعاً آپ کا کوئی رشتہ دار ہے, عزیز ہے, مت ہچکچائیں. آپ لکھنا پڑھنا جو ہے وہ کوئی بری چیز نہیں, یہ صرف یادداشت کے لیے ہوتا ہے تاکہ کل کو کوئی جھگڑا پیدا ہو تو وہ جو تحریر ہے وہ آپ کے کام آ سکے. اور پھر اگر آپ کا کوئی دوست, رشتہ دار, عزیز یا کوئی فیملی ممبر جس نے آپ سے قرضہ لیا ہے تو اس نے اگر آپ کو بر وقت جو ہے وہ قرضہ واپس نہیں کیا تو جو بھی آپ کے پاس تحریر ہے, کوئی جو ہے آپ نے کوئی معاہدہ لکھا ہوا ہے یا آپ کے پاس کوئی چیک ہے, اس کے مطابق ہی کارروائی کریں. قطعاً کوئی جو ہے وہ غیر قانونی جو ہے وہ سرگرمی جو ہے وہ سر انجام دینے کی کوشش نہ کریں تاکہ آپ کا جو سول معاملہ ہے وہ فوجداری طرف نہ چلا جائے اور آپ کو بجائے لینے کے جو ہے وہ دینے نہ پڑ جائیں.